السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، فقال تعالی: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی ہے جس کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع ارشاد ہے، جس کی جامعیت میں یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو جس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ کی نگاہ محبت اس پہ پڑ جائے، اللہ کا وہ مقرب و محبوب بن جائے، تو اس راستے کے لیے اور اس عمل اور اس مقام کو پانے کے لیے ایک اہم ترین اور ضروری شرط اور ضروری کام جسے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اور پاکیزہ کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر پہلو سے پاکیزہ بنانا ہے، تو جا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ کو ہم مقبول ہو سکیں، اللہ ہمیں قبول کرے، ہمارے اعمال کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری طاعات کو وہ قبول کرے۔ تو ایک جامع ارشاد ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا: وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو بھی دیا ہے، یعنی اس حکم کے مخاطب انبیاء اور رسول بھی ہے۔ اللہ نے پہلے انبیاء اور رسول کو مخاطب کر کے وہ حکم دیا ہے، اور ان کی ساتھ ساتھ وہی حکم ان کی امت کو، پورے مسلمانوں کو دیا ہے۔ پھر حدیث میں دو آیتیں ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو یہاں مخاطب یا ایھا الرسل کے ذریعے انبیاء اور رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر وہی حکم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایک جگہ مخاطب کیا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، اور ایک جگہ مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اب دیکھیے، اوپر تو یہ کہا گیا کہ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ کی قرآن کریم کی آیت کو ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ نے انبیاء و رسل کو بھی حکم دیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ، اور ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس میں سے جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہو، انسان کی ملکیت میں، انسان کے قبضے میں، اس میں سے ہر چیز پاکیزہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے جو چیزیں پاکیزہ ہوں وہ کھاؤ۔ علماء نے اس سے بے شمار مسائل نکالے ہیں، اسی میں سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فطرت سلیمہ گھن محسوس کرے، فطرت سلیمہ گھن محسوس کرے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو بذات ناپاک ہو یا اس میں کوئی ناپاک چیز کسی ذریعے سے شامل ہو گئی ہو، کسی مقصد سے شامل کر دی گئی ہو، تو وہ بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، تو جو ناپاک ہو اس کو بھی کھانے سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ جو جس میں ناپاکی شامل کر دی گئی ہو اس سے بھی بچنا ہے کیونکہ وہ بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ جس سے فطرت سلیمہ کو گھنا محسوس ہوتی ہو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور ان سب کا خلاصہ یہ کہ ہماری شریعت مطہرہ نے اشیاء کائنات میں سے جن جن اشیاء پر حلت کا حکم لگایا اسے حلال کے زمرے میں رکھا وہ حلال ہے، جسے حرام کے زمرے میں رکھا وہ حرام ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے شریعت میں تمام تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں کہ کون سی چیز کھانا درست ہے، کون سی چیز کھانا درست نہیں ہے۔ تو شریعت کی تعلیم کے مطابق جو چیزیں جائز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اس حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ہم پاکیزگی کا اختیار کریں گے تو پاکیزگی اختیار کر کے ہم اللہ کے مقبول بننے کے قابل ہو جائیں گے، اور جب تک ہم نے یہ اپنے آپ کو اس خوبی سے آراستہ نہیں کیا اس وقت تک گویا کہ ہم عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے مثال دی کہ ایک شخص ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ تو اوپر تو حکم بیان کر دیا، پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دے دی، اور ایک ہدایت دے دی کہ دیکھو تمہیں اس دائرے میں رہنا ہے، اس دائرے میں نہیں جانا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو
ایک شخص ہے جو لمبے سفر سے آ رہا ہے، اشعث، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، اغبر، بدن غبار آلود ہے. تو گویا کہ ایک انسان کی یہ کیفیت قابل رحم ہوتی ہے، یہ کیفیت قابل رحم ہوتی ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن غبار آلود ہو، پریشان حال ہو، اس وقت وہ کوئی فریاد کرے کسی انسان سے بھی تو اس پر رحم کے جذبے کے تحت کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس حالت میں وہ اللہ کی طرف یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو، دست فریاد کو وہ بڑھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر مختلف اپنی تمنائیں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے وہ رکھ رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا، اس کی کیفیت، اس کے پکارنے کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی حالت، یہ ساری چیزیں اس بات پر اشارہ کر رہی ہیں یا اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ اس کی فریاد قبول ہو جائے، رد نہ کی جائے. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام کے ذریعے اسے غذا دی گئی ہے. فرمایا کہ اس کے پیٹ میں پہنچنے والا لقمہ اور اس کی غذا اور اس کا لباس حرام پر مشتمل ہے. فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کی حالت، جس کی فریاد کا انداز ہی اس کے اوپر رحمت خداوندی کے نزول کے لیے کافی ہے اور قبولیت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غذا کا حرام ہونا، اس کے لباس کا حرام ہونا، یہ اسے قبولیت سے محروم کر دے رہا ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی غذا کو، اپنی آمدنی کو، اپنی لباس کو، اپنی زندگی میں حلال کے اہتمام کو ہم نے اختیار نہیں کیا اور ہماری جائز ناجائز میں کوئی امتیاز نہیں کیا، تو اللہ کے ہم مقبول نہیں بن سکتے. ہماری دعائیں، ہماری فریادیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی، ہماری دعاؤں میں قبولیت کا اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. قبولیت کا اثر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. بھائیو، آج کے دور میں بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں پہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پہلے دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اور حالات تو ہم پیدا کریں گے، ان کو اختیار تو کریں گے. ہماری زندگی کی بے شمار بے احتیاطیاں ہمیں ان چیزوں سے دوچار کرتی ہیں کہ ہم اعمال کر کے بھی اعمال کے اجر کے قابل نہیں ہو پاتے. ان بے احتیاطیوں پر ہماری خاص نظر ہو اور ہم اس کی اصلاح کریں، یہ ضروری ہے. اکابرین کا دیکھیے اہتمام، صحابہ کا اہتمام دیکھیے.
کہ کس قدر احتیاط. مثال کے طور پر وہ واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے. حضرات حسنین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. راستے پہ گرا ہوا ایک کھجور انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے رکھ لیا منہ میں. چھوٹے بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی ان کے منہ سے اس کو نکالا، کخ کخ کہا پھینکو اس کو، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کا مال ہو. یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ احتیاط. یقین نہیں ہے لیکن ایک گناہ امکان ہے، تو اس درجے میں احتیاط کہ یہ لقمہ بھی مشتبہ پیٹ میں نہ پہنچنے پائے. آپ اپنے نواسوں کو اتنا مانتے تھے، اس کے باوجود بھی اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں. آپ نے ان کے حلق سے اس کو نکال کر کے پھینکا کہ نہیں، اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں، کیونکہ یہ ذرا سی بے احتیاطی بہت بڑے خیر سے، اللہ کے پاس قبولیت سے محروم کر دے گی. کس قدر احتیاط تھا. آج ہم لوگوں کی زندگی میں یہ احتیاط نہیں ہے. حلال کے اہتمام کے باوجود بھی ہماری زندگی میں مختلف طریقوں سے حرام چیزیں آ جاتی ہیں. ایک مومن کی زندگی میں کوئی حرام چیز، چاہے وہ غذائی کے قبیل سے ضروری نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھی عمل جس سے ہم زندگی کوئی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا حرام ہونا یہ مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے. انہوں نے کچھ سفر کے احوال سناتے ہوئے تذکرہ کیا کہ میں اتنا اتنا سامان لے کر کے سفر کیا ہوں. اس طرح کی کوئی بات تھی. تو اکابرین کی نظر ایک ایک چیز پہ ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بات کا لب لباب یہ ملا کہ انہوں نے جس مقدار میں ایک مسافر کو سامان لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زائد وزن کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں، اس سے زائد وزن انہوں نے استعمال کیا ہے. تو آپ نے خاص طور پہ ان کو تلقین کی کہ جو تم نے زائد وزن کو اس پہ یہ کیا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلے ہو، اس کا عوض بھی تمہیں دینا ضروری ہے. اور کہا، اس کا طریقہ بتایا کہ تم اتنے کا ٹکٹ خرید کر کے اس کو ضائع کر دو تاکہ اتنا پیسہ اس کے فنڈ میں پہنچ جائے، تمہاری طرف سے اس کا حق ادا ہو جائے. یہ احتیاط ہے. اور آج کل ایسے موقع پہ ہم لوگ اپنی عقل مندی ظاہر کرتے ہیں. ایسے موقعوں پہ ہم لوگ بچ نکلنے کو کامیابی سمجھتے. یہ بچ نکلنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نام اعمال اس سے مجروح ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے نام اعمال میں داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں، وہاں وزن کی تحدید ہوتی ہے، تو اس کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ ہم اتنے کی ہی گویا کہ اس کو اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، اور کسی کی چیز اس کی مرضی کے خلاف اجازت سے زیادہ استعمال کرنا، شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ آپ نے ٹکٹ خریدا تو ٹکٹ میں جو صراحت تھی کہ بھائی یہ چیز اتنی اور یہ چیز اتنی، گویا کہ اسی کے عوض آپ نے اسے معاوضہ دیا ہے. اس معاوضے جتنا آپ نے معاوضہ دیا ہے، جس کا معاوضہ دیا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن جس کا آپ نے معاوضہ نہیں دیا ہے، جو چیز معاہدے میں شامل نہیں ہے، وہ چیز کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟
تو معاہدوں کا خیال رکھنا اور معاوضے کے مطابق ہی استفادہ ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر ہم نے بائی پاس مان کر کے کچھ الٹا کیا تو وہ ہماری ہوشیاری نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں حرام مال کو اپنے پاس ہم اپنے مال میں شامل کر رہے ہیں. غرضے کے زندگی میں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے اکابرین کے واقعات کو پڑھیے، ان کو قبولیت کا مقام اسی لیے ملا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں احتیاط کو مقدم رکھا، حرام سے بھی بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، تاکہ کم سے کم اتنا ہو کہ ہماری زندگی حرام کے دائرے میں نہ جائے. اب دیکھیے کہ بھئی کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہماری غذا میں کوئی حرام چیز شامل لے گئی، ہم نے حرام مال کو اختیار کر لیا، کسی اپنی عقل مندی کے ذریعے کسی کا مال تھوڑا سا ایکسٹرا لے لیا، کسی سے ذرا فائدہ زیادہ اٹھا لیا، ہم تو اسے عقل مندی سمجھ لیں گے، لیکن ہماری شریعت کہے گی نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ خیانت ہے، یہ چوری ہے اور خیانت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ میں چوری کی اجازت نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کتنا ختم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اس قدر سخت وعید ہے کہ ان مطففین کے لیے ویل ہے کہ جو خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو وزن گھٹا کے دیتے ہیں. وزن گھٹانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وزن حقیقت کے اعتبار سے گھٹایا جائے، وزن کیفیت کے اعتبار سے گھٹایا جائے، بہت جامع حکم ہے. تو بتائیے یہ ویل کی دھمکی دی گئی، ویل کا اعلان کیا گیا، اندازہ لگائیے کہ کس قدر احتیاط کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہماری امت اللہ کی رحمت سے جن چیزوں سے دور ہوگی ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس پاکیزگی کا اہتمام نہیں رہے گا تو اس کی دعاؤں کی قبولیت اٹھا لی جائے گی. آج ہماری زندگی میں پاکیزگی کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت متاثر ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت متاثر ہو رہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا غذا پاک ہو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لباس پاک ہو، پاک پیسے سے بنا ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی میں ہر چیز حلال کے دائرے میں ہو اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. موجودہ زمانے میں یہ بات ذرا اس لیے بڑھ گئی ہے کہ بے شمار حلال چیزوں میں حرام چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو جہاں خطرہ زیادہ ہو وہاں زیادہ چوکنا رہنا بھی ضروری ہے. آج کے دور میں چونکہ اس طرح کی چیزیں بڑھ گئی ہیں تو بھائی دوسرے کو ہمارے دین و ایمان کو بچانا کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر ہمیں خود کرنی ہے. اس کے لیے وہی راستہ ہے کہ ہر موڑ پہ ہم احتیاط کی راہ اختیار کریں. تو فرمایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی فلاں چیزیں حرام ہیں. آج ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری غذائیں جو تیار ہوتی ہے، فوڈ کے جو پروسیسنگ کے مراحل ہیں، اس میں بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں. اب قابل اعتماد نہیں ہے تو ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت زیادہ پیاری ہے، کیوں جائیں ایسی چیزوں میں پڑھنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کی لذت اور اس لذت کی وجہ سے بڑی محرومی. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز گویا کہ ہمارے دین و اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے
کہ انسان کے پاکیزہ ماحول میں تھوڑی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ناپاکیزگی شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو ایک مثال کتابوں میں دی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز 500 روپے میں بیچی، اب بیچتے وقت آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے اتنے میں ہی خریدی ہے، یہ چیز میں نے اتنے میں ہی خریدی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اگر واقعی آپ نے اتنے میں نہیں خریدی ہے اور یہ بول کے آپ دے رہے ہیں کہ میں نے جتنے میں خریدی ہے اتنے میں ہی آپ کو دے رہا ہوں، تو جو اضافہ لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، اضافہ لینا آپ کے لیے جائز ہے، کب؟ یہ صراحت نہ کیجیے کہ کاروبار ہوتا ہی ہے نفع کے لیے، آپ نے کتنے میں لیا ہے اسے سامنے والے کو کیا بحث ہے؟ یہ کہے بغیر بھائی یہ چیز میں اتنے کی دوں گا، لیکن جھوٹ موٹ کا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بھائی مجھ کو اتنے میں ہی میں نے اتنے کی میں نے ہی لی ہے اور آپ کو دے رہا ہوں، تو بلا وجہ یہ بے احتیاطی کر کے آپ آنے والے نفع کو متاثر کر رہے ہیں۔ تجارت کے اصولوں میں ایک اہم ترین اصول توکل ہے، اور تجارت میں برکت اس لیے ہے کہ تجار کا بڑا عمل توکل پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر آرڈر دیتا ہے بلک میں، ہول سیل میں مال منگاتا ہے، ابھی تو اس کو خریدار کا بھی پتہ نہیں ہے مال کیا ہوگا، بکے گا نہیں بکے گا، کیا ہوگا، آگے طوفان آئے گا، حادثات ہوں گے، حالات ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو تاجرین کے عمل میں توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ بھائی منگا رہے ہیں نکل جائے گا، تو اس توکل کی وجہ سے تجارت میں برکت بھی ہے۔ جب آپ توکل اللہ پہ کر رہے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ ایک بڑا مال حاصل کر رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ اس کو نفع سے نکال دیں گے، تو پھر کیوں جائیں جھوٹ بولنے، بلکہ نفع کو جائز طریقے پہ لیں کہ بھائی یہ چیز اتنی میں دوں گا، آپ کو لینا ہے لیجیے، نہ لیجیے، اتنے میں دوں گا میں۔ لیکن جھوٹ موٹ کا غلط بیانی کر کے فرمایا کہ ایسے موقع پہ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں، فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے۔ تو کسی کو مطمئن، کوئی مطمئن ہو نہ ہو، ہمیں جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسروں کو مطمئن کرنا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ غرضے کہ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ پاکیزگی کا اہتمام ہماری ضرورت، بنیادی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیز نہیں رہی تو ہمارا اعمال، ہماری دعائیں سب غیر مقبول ہوتی جائیں گی۔ اس لیے اس پاکیزگی کو باقی رکھنے اور اس پاکیزگی پر قائم رہنے اور اپنی زندگی میں اپنی تمام چیزوں کو پاکیزہ رکھنے کا ہم سب کو خاص اہتمام بہت چوکنا رہ کے کرنا ہے، تب جا کر کے ہم انشاءاللہ ضرور مقبول ہوں گے اور ہماری دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر